آج مرغے کھا رہے ہیں، بروز کھا رہے ہیں، آج میرے عزیزوں طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 1400 سال پہلے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوان دی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ علی رضی اللہ تعالی عنہ آٹا کہیں سے لے کے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے گوندھ لیا اور روٹی پکا لی، سب اپنی اپنی حصے کی روٹی کھا رہے تھے۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ روٹی کھاتے کھاتے اچانک آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا، جتنی کھائی تھی کھا لی، باقی بچی روٹی کو یوں کر کے مروڑ کر اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے چپکے ہنسنے لگ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی، علی تھوڑی دیر کے لیے مجھے ابا کے گھر جانے کی اجازت دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ اپنی روٹی اپنے ابا کے لیے لے کے جا رہی ہے، قربان جاؤں ایسی دھیاں میں کہاں تلاش کروں، مجھے پنجاب میں دکھ دینے والی نظر آئی، کیا پتہ کراچی میں سکھ دینے والی دھیاں موجود ہو۔ رب اکبر کی قسم ہے وہ گودے اجڑ گئی، وہ گودے بے آباد ہو گئی جن گودوں میں رابعہ بصری آیا کرتی تھی، جس گودوں کے اندر شبانہ عابدہ آیا کرتی تھی، جس گود میں معاذ عدوی آیا کرتی تھی، اب تو رب اکبر کی قسم ہے گود آباد بعد میں ہوتی ہے، عزت کے جنازے پہلے نکل جاتے ہیں۔ نوجوان طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ لو میرج کیا ہے، یہ کورٹ میرج کیا ہے، رب اکبر کی قسم ہے یہ اٹیک سے بڑا ڈرون ہے جو ماں باپ کے اوپر آ کے گرتا ہے۔ او میرے پیارو، او میرے پیارو، کراچی کے روشن ضمیرو، اللہ تمہاری عمروں میں جوانیوں میں برکت عطا فرماوے۔ میرے عزیزو، گھر کے اندر اتنا سا تم نے پودا لگایا، پھر وہ یوں کر کے پروان ہو گیا، درخت بن گیا، اس کی شاخوں پر ٹہنیوں پہ پھل آنے لگ گئے، ایک وقت ایسا آیا وہ درخت یوں کر کے بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کیا اسے کاٹ دیا جاتا ہے؟ نہیں، دائیں بائیں رسیاں باندھ کے اسے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہی مثال اولاد کی ہے، جوان ہونے سے پہلے اولاد کے لیے سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے، جب بوڑھا ہوتا ہے تو دائیں بائیں سے بچے اس کا سہارا بن جائے۔ سب سے بڑی امید یہ ہوتی ہے، بوڑھا باپ کہتا ہے الہی بیٹے کے ماتھے پہ سہرا دکھا دے پھر اٹھا لینا، لیکن کیا کرے یہ سہرا اس کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بچوں اور میرے نوجوانوں، موبائل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے تم جو مرضی کریو، لیکن شادی ماں باپ کی مرضی سے کرنا۔ یہ ایسا فیصلہ ہے کہ ماں باپ کو اٹھا بھی دیتا ہے، ماں باپ کو گرا بھی دیتا ہے۔ ماں کہتی ہے اپنی مرضی سے کروں گی، باپ کہتا اپنی مرضی سے کروں گا، بیٹا کہتا نہیں نانی کے نہیں کرتا، ممی خالہ کے نہیں کرتا، پھپھی کے نہیں کرتا، میں تو اپنی مرضی سے کروں گا۔ ماں باپ تو پیٹ پہ کپڑا ڈالتے ہیں، ماں باپ تو تن چھپاتے ہیں، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کریں گے، لیکن یہ ایسا بڑا فیصلہ ہے کہ ماں باپ کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ میں اپنے پلے سے بات نہیں کہہ رہا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کی ملکہ، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ، اللہ اکبر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنے غلام میں اسرا کے ساتھ رشتہ بھیج دیا، یہ غلام رحمت عالم کی خدمت میں آیا، کملی والے خدیجہ کا پیغام لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا کیا پیغام ہے؟ کہ خدیجہ الکبریٰ ڈولی کا انتظار کر رہی ہے، محمد تو ہاں کر دے، خدیجہ چل کے تیرے دروازے پر آ جائے گی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے میں اسرا، یہ سوال جو تو نے آ کے مجھ سے کیا یہ تو ماں باپ سے کیا کرتے ہیں، میرا تو ابا کوئی نہیں، میری اماں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مالک کائنات جس کے بارے میں قرآن میں کہہ رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ
اللہ اکبر، جس کا شان بیان ہو رہا ہے، کسی نبی کی نبوت کی قسم نہیں اٹھائی، مالک کائنات قرآن میں اعلان کر رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کبھی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کہتا محمد الرسول اللہ، کبھی فرما رہا ہے وانک لعلی خلق عظیم۔ مکے کے کافی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا انک لمجنون، تو معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا، تو معاذ اللہ پاگل ہو گیا۔ مالک کائنات نے فرمایا اے میرا نبی، میرا دشمن تیرا دشمن ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے، آپ نہ بولیو، آج تیرا رب بولے گا۔ اس کی جرت کیسی ہوئی کالی زبان والے کی، میرا حبیب تجھے مجنون کہے، تجھے گالی دی۔ مالک کائنات نے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، بھائی حسن معاویہ بیٹھا جس کے توسط سے میں یہاں آیا، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا تیری جرت کیسی ہوئی بدبختہ، تو نے میرے نبی کو گالی دی۔ قرآن میں اللہ نے ایک گالی کے بدلے 9 گالیاں دی، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عتیم عتل بعد ذلک زنیم۔ پوچھو مفتی صاحب سے، اللہ نے آخری گالی دی، اے بے شرما میرے نبی پر بھونکنے والا، تجھے دنیا حلال زادہ کہے، رب تجھے حرام زادہ کہہ رہا ہے۔ قرآن میں للکار، اے حرام زادے خبردار میرے نبی پر بھونکنے والا۔ اب یہ ولید اٹھا اور تلوار نے آم سے باہر نکالی، حضور کا چہرہ دیکھ کے ہکا بھکا رہ گیا، تلوار سیدھا اپنے گھر گیا، ماں کام کاج میں لگی تھی، اور جا کے ماں کی گردن پر یوں کر کے تلوار کی دھار رکھ دی۔ ماں نے یوں دیکھا، کیا ہوا پتر؟ کہا مجھے بتا میں حلال کا کہ حرام کا؟ انہوں نے کہا لے 25 سال کا جوان ہو گیا، آج یاد آیا؟ کہا نا مجھے ابا نے نہیں بتایا، مجھے اماں نے نہیں بتایا، مجھے رشتہ داروں نے نہیں بتایا، مجھے قوم قبیلے والوں نے نہیں بتایا، مجھے اس ہستی نے بتایا۔ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے، اس نے بتایا مجھے۔ اللہ اکبر، تھے کافر لیکن تھے سچے۔ کہنے لگی جب اس نے کہہ دیا، نہ اس کے قول میں شک ہے نہ اس کے کردار میں شک ہے، پھر تو واقعی حرام زادہ ہے، تو حلال زادہ نہیں، تو اپنے باپ کی اولاد نہیں، اپنے باپ کے غلام کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر، یقین جانو وہیں بیٹھ کے تلوار زمین پہ دھر کے رونے لگ گیا۔ اس نے کہا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، رات دن کے بجائے دن رات میں تبدیل ہو سکتے ہیں، سورج میرے عزیزو اندھا ہو سکتا ہے، لیکن کملی والے کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ آپ کو بھی مجھے یقین ہے اس چیز کا۔ یوں فرمایا من غش فلیس منا، ملاوٹ کرنے والے سے میرا تعلق کوئی نہیں۔ الراسی والمرتسی، فرمایا رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ کیا اس بات پہ میرا آپ کا یقین ہے؟ جو ناپ تول کرے گا وہ میرے میں سے نہیں۔ فرمایا مومن سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایمانداری سے بتاؤ ہمیں آمنہ کے لال کی زبان پہ کتنا یقین ہے؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے پیارو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر کا ابا جان ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، غلام سیدہ خدیجہ کا پیغام لے کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہاں نہ کرنے کا مجھے اختیار کوئی نہیں، میری رکھوالی کرنے والا اللہ، میری تربیت کرنے والا اللہ، مجھے سنبھالنے والا اللہ، مجھے بلانے والا اللہ، دکھانے والا اللہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک وہ آرڈر نہ دے میں اشارہ نہیں کر سکتا، جب تک وہ آرڈر نہ دے میں زبان نہیں ہلا سکتا۔ اسی رب کا حکم ہے بڑوں کی تقریب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، علماء اکرام کی عزت کرو۔ اے غلام میں ہاں نہ کر تو سکتا ہوں، لیکن میرا چاچا باپ کی جگہ ہے، ادھر میرے چاچے حمزہ کا گھر ہے، ادھر میرے چاچے ابی طالب کا گھر ہے، رشتہ لے کے میرے پاس نہیں میرے چاچے کے پاس چلا جا۔ چاچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، اگر میرا چاچا ہاں کر دے گا خدیجہ کو کہنا دولہن بن کے بیٹھ جا، میں دولہا بن کے آ جاؤں گا۔ اگر خدیجہ میرے چاچے نے ہاں نہ کی تو اپنے لیے اور رشتہ تیار کر، محمد چاچے کو مت شرمندہ کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔
یا تو سگا باپ اپنی اولاد سے کہہ رہے خبردار میں مر جاؤں تائے چاچوں کو اطلاع نہ کرنا، خبردار میں مر جاؤں اپنے مامے کو اطلاع نہ کرنا، میری سگی بہن کو اطلاع نہ کرنا، کس زمین کے ٹکڑے کی خاطر اور میرے پیاروں جدائیاں ڈال کے بیٹھ گئے، کس پیسے کی خاطر جدائیاں ڈال کے بیٹھ گئے۔ یہ پیسہ یقین جانو اگر اس میں عزت ہوتی، سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر کا مکان، باپ کا مکان، مکان کے دروازے چاندی سونے کے ہوتے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر آدھی روٹی کا ٹکڑا حضرت علی کی اجازت سے لے کے رحمت عالم کے گھر میں آ گئی، ابا جان کے سامنے آ کے بیٹھ گئی اور اپنے پلے کی گانٹھ کھول لی اور وہ آدھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑ کے لقمہ بنا کے دیا، رحمت عالم نے روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کھانا کھلاتے کھلاتے پوچھ لیا ابا جان ایک آپ سے بات پوچھوں؟ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ابا جان بتا تو صحیح کتنے دل کے بعد روٹی کھائی ہے؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی تو بتا تو نے کتنے دل کے بعد روٹی ہاتھ میں لی؟ کہ ابا جان 3 دن گزر گئے آج روٹی ہاتھ میں آئی، کھاتے کھاتے تیرا چہرہ سامنے آ گیا کہ وہ کیسی تھی ہے جس کا پیٹ بھرے اور اس کا باپ بھوکا رہے، ابا اپنی بھوک چھوڑ کے تیرے لیے روٹی لے کے آ گئی، رحمت عالم کی نے روٹی چبانا چھوڑ دی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، فرمایا بیٹی اللہ تیرا بھلا کرے، اگر آج تجھے میری بھوک کا خیال نہ آتا تو تیرے باپ کی آج چوتھی رات بھی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی۔ پیزے ڈیلیور کرنے والوں، شمار میں کھانے والوں، گھر کے کھانوں دسترخوان پر تھوک کے جانے والوں، کیا تمہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا؟ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، تمہیں یار غار کی وفاداری کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ وہی مدینے کی گلی ہے جہاں مسجد نبوی موجود ہے، جہاں توسیع کر دی گئی، سیدنا صدیق اکبر گلیوں میں پھیرا مارتا پھر رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے سے آ گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے کہہ دیا ابو بکر کیا بات ہے، نماز کا وقت نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت نہیں، ابو بکر یہاں کیوں آئے ہو؟ کہ تجھے کیا بتاؤں مجھے بھوک گھر میں ٹکنے نہیں دے رہی۔ یہ سننا تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ بھی اب دیدہ ہو گئے، فرمایا جو تیرا حال ہے وہ میرا حال ہے۔ اتنے میں حجرہ مبارک کا پردہ ہٹا، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، آپ نے یار غار کو دیکھا، سیدنا صدیق اکبر عمر کو دیکھا، آپ نے فرمایا او میرے یارو اس وقت آنا کیسا ہوا؟ کسی نے کہا 2 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، کسی نے کہا 3 دن ہو گئے روٹی نہ کھائی، آپ نے فرمایا اس امید سے میرے دروازے پر آئے کہ کچھ نہ کچھ گھر سے مل جائے گا، رب اکبر کی قسم ہے تمہیں 2-3 دن سے روٹی نہ ملی، آج 4 دن ہو گئے محمد کا پیٹ خالی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول کے دروازے پر لے گئے، دروازے کی کنڈی بجائی، ابو ایوب مکان پر نہ تھے، گھر والی کہنے لگی ماں باپ قربان ہو، کملی والے جبریل تیرے دروازے پر، آسمان کے فرشتے تیرے دروازے پر، قرآن تیرے دروازے پر، اللہ کی نعمتیں رحمتیں تیرے دروازے پر، اے کملی والے آپ کیوں میرے دروازے پر آئے؟ کہ مجھے میرے یاروں کو بھوک لگی، تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ کہنے لگی کملی والے گوشت کا ٹکڑا پڑا ہے، ابھی سالن تیار کروں گی۔ اللہ اکبر، اتنے آپ کھجورے نوٹ فرمائے، ادھر کھانا تیار ہو گیا، حضرت بلال بھی ساتھ آ گئے، حضرت علی بھی ساتھ آ گئے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نہ کھایا، علی فات علی کو نہ کھلایا، سیدنا صدیق اکبر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ کہا، بلکہ ایک روٹی کے اوپر گوشت کی بوٹی رکھی، اس کو لپیٹی، فرمایا جلدی کر میرے کھانے سے پہلے میری دھی فاطمہ کے گھر دیا، آج 4 دن سے میں نے نہ کھایا، مجھے پتا نہیں میرے کتنے دن ہو گئے میری بیٹی نے نہ کھایا ہوگا۔ لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، کرائم برات ہو رہے ہیں، بندوق کی نوک کے اوپر رکھ کر لوٹنے والوں تمہیں کیا پتا، تم جس کی جیب سے پیسے چھین کے جا رہے ہو
پتہ نہیں اس کے پیچھے کتنے ارمان ہیں. اس کی دھی نے کہا ہوگا ابا دوائی لے کے آئی ہو, ماں کی دوائی لے کے آئی ہو, ابا جان کی دوائی لے کے آئی ہو. پوری سیلری چھیننے والوں تمہیں موت یاد کوئی نہیں. 2 ظلم ایسے جن کی بغاوت کرنے پر نقد عذاب آئے گا. موت کو اللہ نے نہیں دیتا جب تک 2 ظلم کے بدلے زمین پہ نہیں مل جاتے. ایک دنیا کے ساتھ ظلم کرنا, دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا. رب کائنات زمین پر موت کے ذائقے نہیں سکھائے گا, اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا. چھوڑ دو. کوشش کرنا کراچی کے غیور مسلمانوں, اپنے جنازے کے ساتھ کسی کی ہائے نہ لے کے جانا, کسی کی بددعا نہ لے کے جانا. اگر ایک عورت کی, ایک آدمی کی ہائے جنازے کے ساتھ چلی گئی, قبر میں جانے سے پہلے سارے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے. کوشش کرنا میرے پیاروں کسی کا دل نہ دکھانا. 7 منٹ مواجہ شریف کے سامنے میں ویل چیئر پہ بیٹھا رہا, کسی کی جرت نہ ہوئی میری کرسی ہلانے کی. اللہ اکبر. میں نے آنکھیں بند کر کے کراچی والوں اللہ کے نبی سے کیا مانگا. میں نے کہا کملی والے میری تشکیل کر دے, جس طرح آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی تشکیل کی تھی, آپ میری تشکیل کر دو. پوری دنیا میں آپ کا پیغام لے کے جاؤ, آپ کی محبت لے کے جاؤ, آپ کی مبارک زندگی لے کے جاؤ. کملی والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی حیاتی میں بھیجا تھا. جب معاذ بن جبل مدینے میں آئے تو ممبر موجود تھا, ممبر والا نہیں تھا. محراب موجود تھا, محراب والا نہیں تھا. کملی والے معاذ نے تیری قبر پر حق خیر گزاری سنائی تھی. رحمت عالم مجھے بھی توفیق دے, میں پوری دنیا کے اندر پیغام سناؤں اور تیرے روزے پر آ کے میں کار گزاری سناؤں. میں آپ کے روزے پر آؤں گا. مجھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول یاد آ گیا. آپ نے فرمایا لوگوں کوئی مدینے سے آوے یوں نہ کہا کرے کہ میں روزہ دیکھ کے آیا, بلکہ یوں کہا کرے میں روزے والے کو دیکھ کے آیا. بل زارا قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی. او لوگوں میری بعد وفات کے جو میری قبر پر آئے گا, میری روزے کی زیارت کر کے جائے گا, میری قبر کو دیکھ کے گیا, اس نے میری قبر کو نہیں دیکھا ایسا جیسے میں محمد کے چہرے کو دیکھ کے چلا گیا ہے. 5 بیانات مدینے میں ہوئے. اوالی میں بیان ہوا, قبا میں بیان ہوا, بقیع میں بیان ہوا, اور ایک اور علاقے میں ایک ہوٹل کی افتتاحی تقریب میں بیان ہوا. اللہ اکبر. میں نے وہاں سب حضرات سے عرض کی, میں نے کہا ہوٹل کھولنے والوں, 20 سال سے نوکریاں کرنے والوں, ڈالر ریال بھیجنے والوں, اللہ اکبر, جب یہاں سے جاؤ گے عبدالحلال بھی جائے گا, لوگ کہیں گے کھجورے لا دے, لوگ کہیں گے سرما لایا نہیں لایا, لوگ کہیں گے ٹوپی رومال لایا نہیں لایا. آئے مجھ بدنصیب سے پوچھو کھجورے لایا کہ نہیں لایا, یہ بھی تو پوچھو نسبت لے کے آیا کہ نہیں لے کے آیا. اور میرے پیاروں کھجوروں سے ٹرالیاں بھرنے والوں, زمزم کے کین لانے والوں, ٹھیک ہے محترم ہے بابرکت چیز ہے, لیکن مدینے سے نسبت بھی تو لے کے آؤ. داڑھی مڑ جاوے داڑھی کی نسبت لے کے آوے, بے دل جاوے دل کی نسبت لے کے آئے, بے سیرت جائے نبی کی سیرت صورت کی نسبت لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ جائیو, اللہ سب کو توفیق عطا فرماوے. اونچا بول دو آمین. اللہ اکبر. اور جامع مسجد ابی بن کعب میں جمعہ پڑھنے والوں, رب اکبر کی قسم پیسے والے نہیں جایا کرتے, وہاں تو نصیبے والے جایا کرتے ہیں. آج میں آپ کو حج کی تیاری کا وظیفہ بتا دو, اگر آپ راضی ہو تو بتا دوں بھائی, دیر تو نہیں ہو رہی تمہیں جمعے کو, 5-10 منٹ لے لوں دوبارے. کون کون کہتا ہے لے لو, ہاتھ کھڑا کر کے گئی ہو. اللہ تمہیں جزائے. بعد میں مولوی صاحب سے نہ کہنا جی جمعے کا فیکٹری ایریا ہے نا دراصل. اللہ اکبر. ہم وقت کے بڑے قدردان لوگ ہیں, اتنے وقت کے قدردان ہیں, روڈ پہ کھڑے ہو کے گاڑیاں دیکھتے رہتے ہیں, دوسرے کی لڑائی میں کود جاتے ہیں. حلیم کی دیکھ پکڑی ہو, ذائقے ہمارے منہ کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں. قدردان لوگ, وقت کی قدر سیکھیے. کون کون حج کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز؟ مدینے جانا چاہتے ہو, بیت اللہ کا طواف,
میں دعا کروں آپ آمین کہہ دینا۔ الہ العالمین تو نے لٹھا ہمیں پہنا دیا، کاٹن ہمیں پہنا دیا، ہر قسم کا لباس پہنا دیا، ایک لباس باقی رہ گیا، یا اللہ وہ 2 چادر احرام کی کفن سے پہلے پہنا دے، الہ العالمین وہ لباس پہنا دے جس سے تیرے گھر کا طواف کیا جائے، عمرہ بھی کیا جائے، نبی کے مدینے کی حاضری بھی دے دی جائے۔ میرے عزیزو آج میں تمہیں حج کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کر لو انشاءاللہ اسی سال کروں گا۔ دوسرا 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنی شروع کر دو۔ تیسرا اپنے گھر کے اندر ایک گلک رکھ لو، اس گلک کے اندر 10-20 روپے روزانہ ڈال دیا کرو، یا میرے عزیزوں کوئی کمیٹی 150 کی ڈال لو۔ چوتھا کام اللہ اکبر، چوتھا کام میرے عزیزوں اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں کرنا ہے۔ میرے پیاروں میں آپ حضرات سے عرض کر رہا تھا، دل نہ دکھانا کسی کا، اپنے تقوی اپنے پرہیزگاری کی خاطر میرے عزیزوں اپنی عبادات کی خاطر کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا۔ سلطان الاولیاء سلطان الہند ہے، اجمیر کی نگری کا بابا ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں آ گیا، ساگ کا پیالہ اور مکئی کی روٹیاں۔ ہاں شمار میں کھانے والوں کو کیا پتا ساگ کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ رات بھی میں ایک شادی میں تھا، مجھے اتنی مرچیں لگی، لوگ کہنے لگے ہمیں تو لگی کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں تو اوپر نیچے سے لگ گئی بھائی، میں تو حلوے سے روٹی کھا کے آ گیا۔ مولویوں کی پسندیدہ جو ڈش ہوتی ہے۔ ہاں میرے نبی کا طرز کیا تھا کھانا کھانے کا، کس انداز کا تھا، ہمیں کیا پتا۔ شاہ رخ کی جیکٹ کا تو پتہ ہے کہ کون سی جیکٹ تھی، بلوں کا تو پتہ ہے، شرٹوں کا تو پتہ ہے، پتنگوں کا تو پتہ ہے، نبی کی زندگی کا کوئی نہیں پتہ۔ صدیق کا طرز کیا تھا اللہ۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جب مدینے میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے، جو پلو جو بل صدیق نبی علیہ السلام کی پگڑی کا ڈھیلا تھا وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی کا ڈھیلا تھا۔ جو انداز نبی کا وہ کرتا تھا، ہنسنے کا، رونے کا، جاگنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، وہی انداز صدیق اکبر کا وہ کرتا تھا۔ آخری وقت تھا کس کا؟ اللہ اکبر، خلیفہ بلا فصل کا، سیدنا صدیق اکبر کا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابے کا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار مزار کے ساتھی کا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اما عائشہ رضی اللہ عنہ ابا جان کی خدمت میں آخری پہر میں آئی، آخری وقت تھا، زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ سیدہ عائشہ کی یوں کر کے بغل بھاری تھی، جناب سیدنا صدیق اکبر نے یوں کر کے نظر ڈالی، آپ نے فرمایا عائشہ تیری بغل میں کیا ہے؟ اما عائشہ نے یوں کر کے 2 چادریں نبی کفن کی نکال کے دکھا دی کہ ابا جان ساری زندگی پیمد والا لباس پہنا، آج تیری بیٹی تیرے لیے کفن کی چادر لے کے آئی ہے، ہائے کتنی مقدر والی ہوگی بیٹی۔ اللہ اکبر۔ یا تو بیٹیاں باپ کی میت پہ روتی کوئی نہیں، میک اپ نہ خراب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کراچی والوں ہم 2 چیزوں میں ناکام ہوئے، ہم نے بڑی ترقی کی لیکن 2 چیزوں میں ناکام ہو گئے، ایک اپنا آپ کچھ نہ کر سکے اور اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ کر سکے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، حاجی صاحب کسی کے 4 بچے، کسی کے 5 جوان ہے، کوئی CS کر رہا ہے، کوئی BA کر رہا ہے، کوئی ڈگری ہولڈر ہے۔ ان بچوں سے جا کے گھر میں جنازے کی دعا سن لو، اگر تیرے بچے تجھے جنازے کی دعا سنا دے تو تیرے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں، اگر تیرے بچے جنازے کی دعا نہ سنا سکے تو سمجھ تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ کہ میرے لال مجھے غسل نہیں دے سکتے، میرے بچے مجھے کفن نہیں پہنا سکتے، میرے بچے میرے جنازے کی دعا نہیں کر سکتے، تو یہ پورا کراچی کا ایریا، پورا میرے عزیزوں فیکٹری ایریا بھرا پڑا ہے، قبرستان 10 محرم الحرام کو بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے ہاتھ میں کسی سی ہوتی ہے، ایک برتن ہوتا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ امی کی قبر پہ مٹی ڈالنے جا رہا ہوں، ابا کی قبر پہ مٹی ڈالنے جا رہا ہوں۔ جب یوں کر کے دابڑا ہاتھ میں، تسلا ہاتھ میں، کسئی کوئی چیز ہاتھ میں آتی ہے، اما یوں جھانک کے دیکھتی ہے، ابا جان یوں جھانک کے دیکھتا ہے، کہتا اوہو یہ میرا بچہ کیا لے کے آیا؟ جب کہتا ہے 2 تسلے ڈال کے لپائی کرتا ہے تو اما جان ہو کے بھر بھر کے قبر میں روتی ہے، ابا جان قبر میں ہو کے بھر بھر کے روتا ہے۔ میں نے کہا خالہ کیا
کیا بات ہے؟ میں نے کہا چاچا کیا بات ہے؟ تیرا بیٹا قبر پہ لپائی کر کے گیا، تیرا بیٹا پانی ڈال کے گیا، کہ اس بدبخت کو سمجھائے یہ تو پہلے میری قبر پہ مٹی کا ڈھیر تھا۔ اے میرے بچے، 1 سال کے بعد آیا، میری نگاہیں تیرا راہ تکتی رہی، میں تجھے روزانہ تیرے انتظار میں رہی، 1 سال کے بعد آیا، اتنی بے وفائی کر کے 2 دامڑے ڈال کے چلا گیا۔ میں نے کہا خالہ اماں کیا کرتا؟ کہا ہاتھ میں تسبیح پکڑتا، گھر سے وضو کر کے آتا، ہر دانے پہ درود شریف پڑھتا آتا، ہر دانے پہ سورہ اخلاص پڑھتا آتا، ہر دانے پہ سبحان اللہ پڑھتا آتا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، یہ قبر پر آ کے بعد میں کھڑا ہوتا، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ اے لوگوں، تم نے اوپر کے حصے کو تو سجا دیا، اندر کا کسی کو خیال ہی کوئی نہیں۔ عائشہ یہ کیا لائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو 9 اعزاز ہیں جو اما حوا کو نہیں ملے، اما آسیہ کو نہیں ملے، ہائے ہائے اما ہاجرہ کو وہ صفا مروہ پر گرین رنگ کی لائٹیں آج بھی نشانی بتلا رہی ہے۔ یا اللہ کی بندی دوڑی تھی، جس طرح اس نے رو کے دکھایا رب نے اس پہ کرم کیا، تم بھی رو کے دکھاؤ رب تمہارے پہ کرم کرے گا۔ یہ اعزاز اما ہاجرہ کو نہیں ملا، 9 اعزاز اما عائشہ کو ملے، جس میں سے چند ایک گنوا دو۔ اللہ اکبر، نبی کے جس کے بستر پر جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آیا، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کا مسواک جھوٹا کملی والے نے چبایا، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کے سینے پہ سر تھا، جس کی گود میں دھڑ تھا، کسی نبی نے کسی بیوی کی گود میں جان نہ دی، جناب محمد مصطفیٰ سیدہ عائشہ کے گود میں کسی عورت کا حجرہ نبی کا جل مسکن نہ بنا سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی 17 آیتیں اتاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 چادریں لے کے آئی۔ اللہ اکبر، کہ ابا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ آپ کے لیے کفن لے کے آئی ہوں، آپ کے لیے کفن کی چادریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھ لیا، اے میری بیٹی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا تو ہی تو تھی نا جس نے گود سے سر اتار کر چرپائی کے سرانے پہ رکھا تھا، اور اللہ اکبر ڈھیلے قدموں سے چلتی چلتی حجرے کے دروازے پر گئی تھی، اور جا کر تو نے پردہ ہٹایا، بلال نے تجھے یوں کر کے دیکھا، تو نے رونا شروع کر دیا، ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے آئے، تو ہی تھی نا؟ اللہ اکبر، تو ہی تھی کا جی، کہ بس اتنا بتا تو نے بلال سے کیا کہ کہا تھا؟ کہ میں نے کہا تھا بلال ممبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کر دے عائشہ کا گھر اجڑ گیا، آج امت یتیم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اے عائشہ پھر 2 عورتیں آئی تھی، ہاں، ایک کا نام ام سلمہ تھا، ایک کا نام حضرت حفصہ، یہ دونوں ہماری مائیں آئی تھی۔ عائشہ انہوں نے آ کے حضور کی چرپائی کے پاس کیا کیا تھا؟ سنو، رحمت عالم کے چہرہ انور پہ چادر مبارک، اللہ اکبر، حضرت حفصہ نے وہ چادر کو بل دیے۔ اما عائشہ کہتی میں نے روکا، میں نے کہا کیا کر رہی ہے؟ کہا عائشہ چپ کر، جتنا حق تیرا اتنا میرا۔ کیا کیا تھا؟ کہ کالر سے، بیل سے، مغزی سے، گلے مبارک سے گرنا شروع کر دیا، اور دروازے پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، بلال جا امت کو جا کے کہہ دے آخری پیغام دے کے جا رہا ہے، کپڑے پہ جھگڑا نہ کرنا، تمہارا نبی جس کرتے میں دنیا سے گیا اس کرتے پہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی اپنے آبوں کو چھپانے کے لیے گلاب لگاوے گا، کوئی کستوری لگائے گا۔ ام سلمہ کہتی میں نے حضور کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا کملی والی یہ تو بتا جا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ام سلمہ کہتی میں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھایا، رب اکبر کی قسم ہے مجھے موت تو آ گئی لیکن میرے ہاتھ سے کبھی نبوت کی خوشبو ہی کوئی نہیں گئی ہے۔ اللہ بیٹی یہ ہوا تھا، نبی کے جنازے کی چرپائی اٹھا کر حجرے مبارک سے باب رحمت میں، کبھی تمہیں اللہ توفیق دے، اب تو باب رحمت کا دروازہ بند ہے،
جب کھلے تو میرے عزیزو ایک حالہ بنا ہوا ہے بالکل گیٹ کے اوپر، ایک حالہ بنا ہوا ہے، اس میں آدھا چاند کے 12 ٹکڑے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی کو پتہ نہیں لیکن بتلاتے ہیں نبی علیہ السلام کا جنازہ حجرے سے نکال کر یہاں رکھا گیا تھا، 12 وفات، 12 ٹکڑے وہاں چاند کے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بھی قدردان لوگ ہیں، بے قدرے لوگ نہیں۔ کہ بیٹی بس مجھے آخری بات بتا، قبلی والے کا جب جنازہ اٹھا تو آپ کی چادر کفن کی نبی تھی یا پرانی؟ اللہ اکبر، پیود والی چادروں کا کفن تھا۔ فرمایا میری بیٹی پھر سن لے، میری بیٹی سن لے، فرمایا میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے کسی غریب کا دروازہ بجا دے، کسی بیوہ کا دروازہ بجا دے، کسی یتیم کا دروازہ بجا دے، جا یہ چادریں کسی یتیم کو دے یا کپڑے بن جاویں گے، جا کسی بیوہ کو دے یا اس کا سر چھپ جائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، صدیق کفن پرانا پہن کے جائے گا۔ اس روزے والے سے میں نے سنا، اللہ اکبر، قبر کپڑوں کا گھر نہیں، قبر عملوں کا گھر ہے۔